قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صلوات پر محمد وآلہ خداوند عالم سید عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار عالم مخدوم دارین کی عزت اور عظمت کے صدقے میں پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی کوئی مقصد عزاداری کو سمجھ کر ولایت علی، عزاداری حسین اور عظمت سادات کو پیش نگاہ رکھ کر مظلوم کا تذکرہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے یا پڑھاتا ہے، آل محمد کا خالق ان سب کو اس کا اجر عطا فرمائے، کیونکہ ان دنوں کا تعلق ہے اسلام کے واحد محسن جس کی آغوش میں نبوت لوریاں لیتی رہی، حیران جس کے بوڑھے بازو اسلام کے لیے طاقت بن گئے، جس کی ابا کے دامن میں آخری نبی اور پہلی امامت نے لوریاں سیکھ کے جوانی کے آداب سیکھے۔ کائنات کو پالنے والے نبی اور علی جس کے دسترخوان پر پلتے رہے، یہ سمجھ آئے وہ اپنی زبان سے بول، پوری کائنات کو رزق دینے والے نبی اور علی جس ابو طالب کے دسترخوان پر پلتے رہے، آج تک ابو سفیان کی نسلوں کو ضد ہے کہ وہ مومن نہ تھا۔ میں ایمان ابو طالب پر گفتگو کرنے نہیں لگا، اس لیے کہ ایمان ابو طالب پر تقریر کرنا توہین ابو طالب ہے۔ حیران ہو کہ نہیں بات سمجھ آئے تو بولا کرو، ہاں کرو یا نہ کرو، یہ اگلے بندے زیادہ توجہ کریں گے۔ بات سجی، ایمان ابو طالب پر گفتگو کرنا کیسا جملہ؟ توہین ابو طالب۔ مولوی تو بے شرمی کرتا ہے، فرق کسی میں نہیں، اور ایمان صرف علی کے باپ کا بتاتا ہے۔ زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے۔ سارے ایک جیسے ہیں، اور ایمان صرف علی کے باپ، باقیوں کے والدین کا بھی بتاؤ کہ وہ کون تھے، جو چپ بیٹھے ان کی اپنی مرضی ہے، تھے بھی یا نہیں تھے۔ ابو طالب کا ایمان ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ اگر کل ایمان کا باپ مومن نہیں تو پھر کسی کا باپ مومن نہیں، اگر یہ مومن نہیں تو پھر کوئی مومن نہیں۔ اب یہ جاہلانہ فکریں ختم ہو جانے چاہیے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کوئی کلمے سے تھوڑی مومن ہوتا ہے، کلمہ پڑھنا شرط ایمان نہیں ہے۔ سارے حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، بالخصوص جو حیران ہے ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ دوسرے لوگ کمیوں کی تعریفیں کرتے ہیں، مجمع سبحان اللہ کہتا ہے۔ میں سب سے بڑے سید کا تذکرہ کر رہا، وہ سلامت رکھے، جو ابو طالب کے حمایت کے اندر ہوا میں اٹھتے ہیں، ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے علی خیرات دے رہا۔
ضروری نہیں کہ کوئی کلمہ پڑھ کے مومن ہو جائے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. کلمہ پڑھنے والا کافر بھی ہو سکتا ہے. چیلنج میں نے کیا. بات سمجھ آئے تو بولنا، نہ سمجھ آئے کہ سجے تو کھبے تو ہاتھ نہ رکھے. کلمہ پڑھنے والا کافر بھی ہو سکتا ہے. اور کلمہ پڑھنا ایمان کے لیے ضروری نہیں. کیا پہلی وحی میں اللہ نے مصطفیٰ کو کہا تھا کہ کلمہ پڑھو؟ کیا محمد مصطفیٰ کو اللہ نے کہا تھا کہ میرے حبیب کلمہ پڑھ؟ بغیر کلمہ پڑھے جناب آسیہ مومنہ ہے کہ نہیں؟ کلمہ بھی نہیں پڑھا، مومنہ بھی ہے. اسلام کی 4 بڑی خواتین میں ہے جناب آسیہ، اور کلمہ نہیں پڑھا. میں نے کہا بی بی کلمہ پڑھ، فرمائی کلمہ پڑھ لوں تو قتل ہو جاؤں گی کیونکہ فرعون کے گھر میں رہتی ہوں. کتنا نیک کردار ہے بی بی آسیہ کا. فرعون کے گھر میں رہی لیکن ایمان خراب نہیں ہوا. جو نیک بیویاں ہوتی ہیں، جو نیک بیویاں ہوتی ہیں، جو رحمان کی کنیزیں ہوتی ہیں، جنہیں اللہ کے دین سے پیار ہوتی ہے، وہ فرعون کے گھر رہ کے بھی نیک رہتی ہے. اور جو شیطان کی کنیزیں ہوتی ہیں وہ نبیوں کے گھر رہ کے بھی ٹھیک نہیں ہوتی. میں نے نام بھی نہیں لیا اور آپ سمجھ گئے کہ میں نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. یہ سمجھ، یہ معرفت ہے جنہیں بات سمجھ میں آئی. نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں، لوط کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. رہتی تھی نبی کے گھر لیکن اولاد کو سبق دیتی تھی کہ تیرے باپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تیرے باپ نے سارا خرچہ کشتی میں کر دیا ہے، پانی ہے نہیں چلائے گا کہاں، ریت میں کشتی چلائے گا. حالانکہ کائنات آدم و عالم میں اس گھر میں جبرائیل آتا تھا، وہی آتی تھی، لیکن لڑکا بگڑ گیا. اس نے باپ کی بات نہیں مانی. کیوں؟ ماں کی تربیت ہی ٹھیک نہیں تھی. اگر ماں کی تربیت ٹھیک ہوتی تو نوح کا بیٹا گمراہ نہ ہوتا. لیکن کائنات میں کوئی مولوی ایسا نہیں جو کبھی کہے کہ نوح کی بیوی رابعہ کا بیٹا ٹھیک نہیں تھا. سارے کہتے نوح کا بیٹا نافرمان تھا، نوح کا بیٹا نافرمان تھا. کوئی تو نبی کی بیوی کا بھی نام لو جس کی تربیت غلط تھی، جس کی تربیت کے انداز غلط تھے. ہر ایک نے کہا نوح کا بیٹا خراب ہے، نوح کا بیٹا خراب ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ تربیت ماں کی غلط ہے، بدنامی نوح کی ہو گئی. اللہ کو اپنے نبی بڑے پیارے ہیں. اسی دن سے قدرت نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد اپنے کسی نبی کی ایسی بیوی کو اولاد ہی نہیں دوں گا. کون ہے ابو طالب؟ کیسی عزت کا مالک ہے ابو طالب؟ یہ مرشدی سکولوں میں پڑھاتے ہیں. کیسا جملہ؟ ذرا بتاؤ کہ اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا؟ عقیدہ تھکا ہوا ہو تو بے سب چپ رہنا، سار ہلانے کی ضرورت نہیں. جہاں علی کے لیے بولو گے تو قبر میں علی تمہارے لیے بولے گا. جو علی کے ذکر میں نہیں بولا، علی اس کے لیے قبر میں کیوں بولے؟ پہلا اجلاس اسلام کا کہاں ہوا جی؟ شہر کون سا تھا؟ مکے میں ابو طالب کے گھر. مکے میں تو اللہ کا اپنا گھر موجود تھا. جس
تاریخ کو پڑھ کے نہیں دیکھا. کعبے کے اندر بت پڑے ہوئے تھے, گھر اللہ کا تھا لیکن کعبے میں بت تھے, کعبے میں بت تھے, گھر اللہ کا تھا لیکن کعبے میں بت تھے. اور جہاں پر بت ہو وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے. پھر اتنا تو تسلیم کر کہ رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں تھے. تسلیم کر کہ رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں تھے. کھانا کس نے پکایا؟ ابو طالب نے. پوری کائنات کے رازق بنی اسرائیل کے بدماشوں کے لیے پکے پکائے کھانے اتار سکتا ہے. اپنی توحید کے جلسے میں لنگر ابو طالب سے پکوا رہا ہے. عجب نہیں کہ توحید کی آواز ہے. میں پہلے دن سے علی کے گھر کا نمک کھلا رہا ہوں, پہلے دن سے علی کے گھر کا نمک کھلا رہا ہوں. 40 کافروں کو بلایا گیا, دعوت ذوالعشیرہ, وانذر عشیرتک الاقربین. اپنے قریبی بلا. تھک گیا مولوی رشتہ داری ثابت کرنے کے لیے. یہ لگتے تھے, وہ لگتے تھے, یہ لگتے تھے. دعوت ذوالعشیرہ میں ثابت کر. دعوت ذوالعشیرہ میں ان کی آمد ثابت کر. لوگ رشتے دے دے کے رشتہ دار بنتے رہے. خان صاحب کیوں صاحب فہم و دانش سے گفتگو ہے. تھک گئے رشتہ دار بننے کے لیے رشتے دے دے کر. لیکن جبریل نے پوچھ لیا ومن تحت الکساء, چادر کے نیچے کون ہے؟